وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب زدنی علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 29 کا آغاز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سورہ ملک بھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ سورہ ملک ترتیب کے لحاظ سے 67 سورت اور نزول کے لحاظ سے 77 ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت ملک ہے۔ جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی ایک سورت ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بہت برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جس نے موت تو زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور بڑی بخشش والا ہے۔ جس نے طے بتائے 7 آسمان بنائے، اے دیکھنے والے تو اللہ کی مخلوق میں کوئی شگاف نہ دیکھے گا۔ دوسری بار نگاہ ڈال لے، نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ ہم نے دنوی آسمان چراغوں سے خوبصورت بنایا اور چراغ شیطانوں کو مارنے کے لیے بنائے، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی ہے، اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ تمام مخلوق میرے اختیار میں ہے۔ پھر زندگی اور موت کا بتایا کہ امتحان کے لیے ہے۔ کہ پہلے تم مردہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، پیدا کیا اور تمہیں ایک ٹاسک دیا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو خوب نیکیاں کماؤ۔ پھر اپنی قدرت بیان کی، آسمان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہ واقعہ ہی تھک جائے گی، آپ دیکھتے رہیں گے، کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اور طے بتا آسمان 7 بنا دیے، اور آسمانوں کا ایک دوسرے سے بہت لمبا فاصلہ ہے۔ دنیا والے آسمان پر، یعنی جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، قدرتی جگمگاتے تاروں سے سجا دیا، اور ان میں سے کچھ تاروں کو شیطانوں کے مار بھگانے کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ ایک شہاب ثاقب ستارہ ہے جو کہ شیطان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب وہ وہاں سے خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں تو شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے، وہاں پہ انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ کیسے خبریں لے کے آتے ہیں پہلے گزر چکا اس کے بارے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ تاروں کے 3 فائدے ہیں: آسمان کی خوبصورتی، شیطانوں کو مار بھگانا اور راہ معلوم کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ان سے کوئی اور فائدہ ڈھونڈے تو وہ رائے کا پیروکار ہے، اپنا حصہ ضائع کر رہا ہے اور بلا دلیل کے تکلف سے کام لے رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی خود کی رائے دین کے معاملے میں نہیں بنانی چاہیے۔ جیسے علماء اکرام خود کی رائے دے دیتے ہیں کہ فلاں عمل کریں، اتنی بار کریں، آپ کے یہ فائدے ہوں گے، فضائل بتا دیتے ہیں خود سے۔ خود کی رائے دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 میں فرمایا، اور اپنے رب کو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی جیسے مارے غصے کے، ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس سے جہنم کے محافظ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی چکانا کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جواب دیں گے کہ ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھوٹا مان کر کہہ دیا تھا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم سخت غلطی پر ہو۔
اور کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، لہذا ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں انہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تم اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو تمہارے سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کیا خالق بھی بے علم ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ اسی نے زمین تمہارے قبضے میں دے دی کہ اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اس کی روزی کھاؤ پیو اور دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو فرمایا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بخشش ہے۔ تو خلوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے باز رہنے والوں کے لیے فضیلت ہے کہ انہیں شاباشی اور خوشخبری دی جا رہی ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دھڑکتے ہیں اور خلوت میں بھی جہاں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا گناہوں سے رک کر نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہی کے لیے زبردست ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن بجز عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسے کوئی خوبصورت و مالدار عورت بد اخلاقی کے لیے بلائے اور وہ اللہ سے ڈر کر باز رہے، اور ایک وہ جو چپکے سے خیرات کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے دینے کی خبر نہیں ہوتی۔ بھی مال چھپا کر دیا جاتا ہے تاکہ لینے والے کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور کبھی دکھا کر دیا جاتا ہے، ظاہر کر کے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی دیں، جیسے کہ غزہ والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو وہ لوگوں کو دکھا کر دیں تاکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر انہیں بھیجیں۔ آگے فرمایا کیا تم آسمان والے سے نڈر ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور دفتن زمین ہلنے لگے، یا کیا تم آسمان والے سے نڈر ہو کہ تم پر آسمان سے پتھر برسا دے، پھر تم جلدی ہی جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر میرا عذاب کیسا رہا۔ کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے ہوئے یا سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ اللہ ہی انہیں سنبھالے ہوئے ہے، یقین مانو اللہ کی نگاہ میں ہر چیز ہے۔ فرمایا کہ میری قدرت کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اپنے اوپر پرندے اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کبھی دونوں پروں سے اڑتے ہیں اور کبھی ایک سے، انہیں فضا میں کون سنبھالے ہوئے ہے؟ رحمان کے سوا کس کی طاقت ہے کہ انہیں سنبھال لے؟ اللہ نے اپنی مہربانی سے ہوا ان کے قبضے میں دے دی۔ اس مخلوق کی اصلاح و بہتری کا نگران و کفیل اللہ ہی ہے۔ آیت 20 میں فرمایا یا مہربان اللہ کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکہ ہی میں ہے، یا اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے تو وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچائے؟ بلکہ یہ اپنی سرکشی اور بدگنے پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ جو منہ کے بل عمدہ چلتا ہے زیادہ راہ یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چل رہا ہے؟ آپ فرما دیں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم شکر نہیں کرتے۔ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ فرما دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں کھلا ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھ لیں گے تو اس وقت کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ مشرکوں سے جو غیر اللہ سے مدد اور روزی مانگا کرتے ہیں، فرما رہا ہے کہ ان کی وہاں سے کوئی امید بر آنے والی نہیں، جن کو وہ مددگار بنا بیٹھے ہیں وہ ان کی مدد کرنے والے نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا حمایتی نہیں، نہ کوئی کارساز ہے۔ آگے فرمایا آپ فرمائیں بتاؤ تو صحیح، اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تباہ کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو پھر دردناک عذابوں سے کون کافروں کو بچا سکتا ہے؟ آپ فرما دیں وہی رحمان ہے، ہمارا اسی پر ایمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے، تم بہت جلدی جانے والے ہو کہ کون کھلی غلطی پر ہے۔ آپ فرما دیں بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو کون تمہارے پاس جاری اور میٹھا پانی لا سکتا ہے؟ کسی کی بربادی نہ چاہو، اپنی فکر کرو، یعنی آپ ان احسان فراموشوں
مشرکوں سے فرمائیں کہ تمہاری جو یہ تمنائیں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اچھا اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو برباد بھی کر دے یا ہم پر رحم بھی فرما دے تو ہماری بربادی یا خوشحالی سے تمہیں کیا ملے گا؟ اپنی فکر کرو، تمہیں کون اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا؟ اس کے عذاب سے بچانے والی صرف توبہ ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کر کے اس کا پسندیدہ دین اختیار کر لو تاکہ سخت عذاب سے بچ جاؤ جس میں تم مبتلا ہونے والے ہو۔ پھر فرمایا کہ مسلمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان رب العالمین پر ہے جو بڑا مہربان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ پانی جس پر حیوانی اور نباتاتی زندگی موقوف ہے، اگر اللہ کے حکم سے گہرا ہو جائے اور تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ لیکن پانی نہ نکلے تو ہے کوئی جو تمہیں یہ ابلنے والا جاری صاف اور میٹھا پانی دے سکے؟ یہ قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے صاف، شفاف اور میٹھا پانی مہیا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے زمین سے تمہارے لیے پانی جاری کر دیا اور حسب ضرورت مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ ملک کا ترجمہ سے تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ آگے ہے سورہ قلم، یہ ترتیب کے لحاظ سے 68 سورت اور نزول کے لحاظ سے 2 سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون کا معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے آگے ہے قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، آپ کو بڑا بھاری اور غیر منقطع ثواب ملنے والا ہے، آپ انتہائی بہترین اخلاق والے ہیں، آپ بھی جلدی ہی دیکھ لیں گے اور یہ بھی کہ تم میں کون دیوانہ ہے۔ آپ کا رب جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے اور جو راہ یافتہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کر کے اس سے کہا لکھ۔ بولا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ۔ لہٰذا اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ لیا گیا۔ پھر مچھلی پیدا کی، پانی کے بخارات اوپر اٹھائے جن سے آسمان بنائے اور زمین مچھلی کی پشت پر پھیلائی۔ مچھلی کی حرکت سے زمین ہلتی تھی، اسے پہاڑوں سے ٹھہرا دیا گیا، اب پہاڑ زمین پر گڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، قلم سے بظاہر جنس قلم ہی مراد ہے جس سے لکھا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر تعلیم کتابت کی نعمت یاد دلائی، اس کے ذریعے تمام علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ قسم کھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، تم بکواس کر رہے ہو، آخرت میں تم جان جاؤ گے کہ دیوانہ کون ہے، دیوانے تو تم خود ہو۔ آگے فرمایا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، ان کی تو تمنا ہے کہ آپ ذرا سست ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ ہر جھوٹی قسم کھانے والے اور ناقدرے کی بات نہ مانیں، نکتہ چین اور چغل خور ہو جو نیکیوں سے روکنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا، گنہگار، سرکش اور ساتھ ہی ساتھ بدنام بھی ہو۔ وہ اس لیے سرکش ہے کہ مال اور اولاد ہے، جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے قصے ہیں، ہم اس کی ناک داغنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جھوٹوں کی بات نہیں ماننی، ان کی بات پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ ان کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ اور چغلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے کی پہچان کے بارے میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ بولے ضرور خبر دیجئے۔ فرمایا اچھے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں برے آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے۔ فرمایا چغل خور
جو دوستوں میں پھوٹ ڈالوائیں، باغی اور پاک دامنوں پر تہمت لگانے والے۔ پھر جنتی اور جہنمیوں کی پہچان کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی نہ بتاؤں؟ جنتی کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہیں۔ اگر یہ اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمی نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، سنگ دل اور مغرور جہنمی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے عملوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ غرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مغرور لوگ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ فرمایا، ہم نے انہیں آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ صبح صبح اس باغ کے پھل اتار کر لائے آئیں گے، اور سبحان اللہ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک گھومنے والا گھوم گیا جب یہ سوئے ہوئے تھے، پھر وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو آواز دے کر بلانے لگا کہ اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو سویرے ہی سویرے توڑو، تو سویرے ہی سویرے چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور چپکے ہی چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج تمہارے پاس کوئی فقیر نہیں آئے گا، اور تیز رفتار صبح صبح جا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ پھل ہمارے قبضے میں ہیں۔ پھر جب باغ دیکھا تو ٹھٹک گئے اور کہنے لگے، واقعہ ہم راہ بھول گئے، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم پھلوں سے محروم ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھلے آدمی نے کہا، کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے؟ اب سب کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بولے، ہائے ہماری شامت، ہم سرکش تھے۔ خیر کوئی بڑی بات نہیں، اگر ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ دے دے، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش لوگوں کو اس کا یقین ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریشیوں کی مثال بیان کی ہے، یعنی اے قریشیوں، تمہاری مثال باغ والوں کی سی ہے۔ ہم نے تم پر ترس کھا کر اپنے کمال مہربانی سے پیغمبر اسلام کو مبعوث فرمایا، یہ ہماری ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ تم اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور دل و جان سے مسرت کے ساتھ قبول کرتے، مگر تم نے یہ نعمت ٹھکرا دی، انہیں جھٹلایا اور ان سے لڑائیاں کی، اور ناشکری کر کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ہم نے باغ والوں کی طرح تمہیں بھی آزما لیا، تم بڑے ناقدرے اور احسان فراموش ہو۔ تو باغ والوں کا بڑا لمبا قصہ ہے کہ راتوں رات چاہتے تھے کہ اپنا پھل کاٹ لائیں تاکہ غریب مسکین امیدوار نہ ہو، وہاں پر جمع نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا باغ بہت نیک تھا۔ وہ باغ میں سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے باغ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ لڑکوں کی نیت نیک نہیں تھی، رات کو اکٹھے ہو کر نکل پڑے تاکہ کسی فقیر کو خبر نہ ہو اور اسے پھل دینے نہ پڑ جائیں، اور صحیح سالم پورے پھل قبضے میں آ جائیں۔ آپس میں قسمیں کھا کھا کر باتیں کرنے لگے کہ جیسے کہہ رہے ہوں، اللہ کی قسم آج وہ غربا اس پھل سے محروم ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے نہ انشاءاللہ کہا نہ سبحان اللہ کہا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا، اور ویسے بھی گناہ کے قصد سے گئے تھے، کیونکہ آپ کے رزق میں غربا کا بھی بہت زیادہ حق ہے، تو ان کو نہ دینا گناہ ہے۔ تو اسی لیے ان کی قسمیں ٹوٹ گئیں، یعنی اس باغ پر آسمانی آفت ٹوٹ پڑی، پھر وہ سیاہ رات کی طرح، سیاہ یا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خشک ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یا تو ہم راستہ بھول گئے یا ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے، ہمارا باغ تو ہرا بھرا تھا، انگور پک رہے تھے، یہ تو جھلسا ہوا ہے۔ پھر جب غور سے اس کے حدود اربع دیکھے تو یقین ہو گیا کہ انہی کا باغ ہے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری قسمت، ہم تو دن دہاڑے لٹ گئے، ہماری سال بھر کی محنت غارت ہو گئی۔ تو جو بھلا آدمی تھا وہ بولا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ قسمیں تو کھا رہے ہو، انشاءاللہ بھی کہہ لو۔ ان کے زمانے میں انشاءاللہ کی جگہ سبحان اللہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، بھائیو، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سبحان اللہ پڑھ لو، مگر تم نے پھلوں کے اتارنے کے شوق میں کچھ پرواہ نہیں کی۔ یا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ تو پھر انہوں نے توبہ کر لی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ خوش ہوں تو یا تو سبحان اللہ کہا کریں یا الحمدللہ یا پھر ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، تاکہ آپ کے مال کو یا آپ کی اولاد کو نظر نہ لگے۔ جب بھی آپ دیکھ کر خوش ہوں تو ضرور اللہ کا نام لیں۔ آگے فرمایا، یاد رکھو پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی بہشتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ حکم پڑھ رہے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہی باتیں ہوں جو تمہیں پسند ہوں؟ یا تمہارے لیے ہم نے ایسی قسمیں کھا لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھے تو صحیح کہ کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا مگر سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر لت سوار ہوگی، اور یہ سجدہ کرنے کے لیے تندرستی کی حالت میں بلائے جاتے تھے۔ آپ مجھے اور اس قرآن کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں دھیرے دھیرے اس طرح گھسیٹ لیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے اجرت مانگ رہے ہیں اور یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ اسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، مسلمان اس کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، مگر وہ سجدہ نہ کر پائے گا جو دنیا میں نام و نمود اور شہرت کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا۔ سجدہ کرنے کا ارادہ تو کرے گا لیکن کمر تختہ بن جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کی یہ ایک انتہائی نازک ساعت ہوگی جو انسان کو اپنی ہولناکیوں سے خود فراموش بنا دے گی۔ ایک روایت میں ہے، جس دن بات کھل جائے گی اور عمل ظاہر ہوں گے۔ بات کھلنے سے مراد آخرت کا آنا اور اس سے حجاب کا اٹھ جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے کافر مشرک وہ تو سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے، لوگوں سے بلے بلے کروانے کے لیے یا لوگوں سے کچھ فائدہ کر لینے کے لیے، انہیں دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ان کی قبر بھی تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آگے فرمایا، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں اور مچھلی والے نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں جب انہوں نے حالت کرب میں رب کو پکارا۔ اگر انہیں ان کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو واقعہ وہ برے حالوں میں ایک کھلے میدان میں ڈال دیے جاتے۔ آخر ان کے رب نے انہیں چنا اور انہیں نیکوں میں سے بنا دیا۔ بلا شبہ ان کافروں کی آرزو ہے کہ آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں۔ یہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ دیوانہ ہے، حالانکہ قرآن تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح قوم پر عذاب آنے میں جلدی نہ کریں، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔ تو شاید پہلے بھی بتایا جا چکا، حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی، عذاب کی اور ان سے ناراض ہو کر نکل پڑے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آگے فرمایا کہ کافر آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، یعنی نظر کی تاثیر بتائی گئی، یعنی کافر آپ سے بغض رکھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو گھور گھور کر نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کی حمایت اور اس کی پناہ نہ ہو تو یہ آپ کو پھسلا دیں۔ معلوم ہوا کہ نظر کی تاثیر اور اس کا لگ جانا برحق ہے اور اللہ کے حکم سے اثر ہوتا ہے۔ اور نظر بد لگ جائے، کوئی جانور کسی کو ڈس لے اور جسم سے بلیڈنگ ہو رہی ہو کہ خون تھم ہی نہ رہا ہو تو دم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کلمے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل کلموں کی ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ دم مسنون ہے، ضرور کریں۔ اگر ایک کے لیے کرنا ہے تو کہنا ہے اعوذکا، اگر دو کے لیے کرنا ہے تو کہنا ہے اعوذکما، اگر دو سے زیادہ کے لیے کرنا ہے
تو کہنا ہے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ، ٹھیک ہے؟ ایک کے لیے کا، دو کے لیے کما، تین کے لیے یا تین سے زیادہ کے لیے کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین اتری تو آپ نے انہیں لے لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو نظر بد لگی ہو اور جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے معوذتین رات کو پڑھ کر سوئیں، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں۔ دم اس طرح کرنا ہے کہ تینوں کل آخری پڑے، ہاتھوں کے اوپر پھونک ماری اور جسم کے اوپر پھیر لیا، اسی طرح 3 دفعہ کرنا ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن نصیحت ہے، یعنی قرآن دنیا کے لیے ایک نعمت عظمی ہے اور نصیحت ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قلم کا ترجمہ مفسر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، میں عمل کی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ حاقہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 69 سورت اور نزول کے لحاظ سے 78 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت میں آنے والی کیا ہے؟ معلوم ہے کہ حقیقت میں آنے والی کیا ہے؟ اس کھڑکھڑا دینے والی کا۔ سمودیوں اور عادیوں نے انکار کیا، آخر سمودی انتہائی دل دوز چیخ سے ہلاک کیے گئے، اور عادی سخت تیز ہوا سے جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلط فرما دیا تھا۔ تم لوگوں کو زمین پر اس طرح بچھڑا ہوا پاؤ گے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھ رہے ہو؟ اور فرعون نے، اس سے پہلی قوموں نے اور انہوں نے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، آخر اللہ نے انہیں ایک سخت پکڑ میں لے لیا۔ دیکھو جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم کشتی تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور اسے محفوظ رکھنے والے کان محفوظ رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا سیلاب کا عذاب آیا تھا، طوفانی پانی برسا، حد سے گزر گیا، آسمان نے اپنے دہانے اور زمین نے اپنے سود کھول دیے، اور دونوں پانی مل ایک پاسوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہوا۔ وہی احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے تم کو اس عظیم سیلاب میں کشتی پر سوار کر کے نجات دی۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین و پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں چور چور کر دیے جائیں گے، تو اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ پھر آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور پڑ جائے گا۔ آسمانوں کے کنارے فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اپنے کندھوں پر آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، یعنی آسمان و زمین اٹھا لیے جائیں گے اور چمڑے کی طرح پھیلا دیے جائیں گے، نئی زمین ہوگی اور قیامت آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آسمان پرانے کپڑے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، اس کے محاذ میں عرش بری ہوگا۔ فرشتے ان کناروں پر ہوں گے جو ابھی ٹوٹے نہ ہوں گے، یا آسمان کے دروازوں پر ہوں گے، یا آسمان پر پھیلے ہوئے اہل زمین کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش یعنی اشبری، یا وہ عرش جو قیامت کے دن زمین پر جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے لیے رکھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرشتے پہاڑی بکروں جیسے ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، ہر ایک کی آنکھ کے دونوں سروں کا فاصلہ 100 سال کی مسافت کا ہوگا۔ اتنے بڑے فرشتے ہوں گے جو 8 ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت ہے کہ تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں۔ اس کی گردن اور کان کے لوب کی درمیانی مسافت ایک اڑنے والے پرندے کے لیے 700 سال کی ہے۔
ابو داؤد میں کان کی روح سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا آیا ہے۔ اس دن بڑی پیشی ہوگی، یعنی اس دن رب کے سامنے بہت بڑی پیشی ہوگی جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، اور وہ ظاہر و باطن، افکار و اسرار اور تصورات و خیالات سب سے واقف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن 3 پیشیاں ہوں گی۔ پہلی 2 پیشیوں پر تو جو لوگ ہلے بہانے اور جھگڑے کرتے رہیں گے، لیکن تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑائے جائیں گے اور کسی کے سیدھے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ یہ دعا ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ آگے فرمایا، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے۔ پھر وہ دل پسند عیش یعنی جنت میں ہوگا جس کے درختوں کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا، ان عملوں کی وجہ سے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے مزے سے کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ تو جب دائیں ہاتھ والوں کو اعمال نامہ ملے گا، اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو، خوش ہو کر سب کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، اللہ اکبر، مسرت سے پھولا نہ سمائے گا۔